बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा प्रोग्राम एक ऐसे इशू के हवाले से है जो कि एचआर के लोग ख़ास तौर पे और ऑर्गेनाइजेशंस अमूमी तौर पे बहुत फेस करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। जो एग्ज़िट होता है एम्प्लॉइज़ का, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, अक्सर औक़ात तकलीफ़देह होता है और बाज़ औक़ात खुशाइंद भी होता है, क्योंकि कुछ लोगों से ऑर्गेनाइजेशंस जानबूझ छुड़ाना चाह रही होती हैं और वो अगर ख़ुद छोड़ के चले जाएँ तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि उनको निकालना पड़ जाता है। तो इसको आज के हमारे प्रोग्राम में हम इन्हीं स्ट्रेटजीज़ के ऊपर बात करेंगे कि उसमें किस किस्म के एग्ज़िट के तरीक़ेकार होते हैं और उसके अलावा इनको हैंडल करने के लिए जो एचआर के लोग हैं ख़ास तौर पे, उनमें किस किस्म की उनको नॉलेज होनी चाहिए और उनकी कॉम्पिटेंसीज़ किस लेवल पे होनी चाहिए और क्या-क्या कॉम्पिटेंसीज़ उनके अंदर होनी चाहिए। तो जो ट्रिगर्स हैं एग्ज़िट के, वो पहले हम देख लेते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन से कोई इंडिविजुअल या कोई प्रोफेशनल या एम्प्लॉई जब जाता है तो किन-किन सूरत हाल की वजह से जा सकता है। उसमें 3 किस्म की मेजर चीज़ें होती हैं, उसके अंदर फिर उसकी सब कैटेगरीज़ भी बहुत सारी हैं। एक तो इनवॉलंटरी एग्ज़िट होता है, जैसे कोई नहीं जाना चाह रहा और आप उसको निकालना चाह रहे हैं, जिसमें बहुत सारी कैटेगरीज़ हो सकती हैं। मिसकंडक्ट की तरीक़ेकार हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई निकाला जाए, करप्शन की वजह हो सकती है, लैक ऑफ परफॉर्मेंस की वजह हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन की डाउन साइजिंग की वजह हो सकती है, राइट साइजिंग ऑर्गेनाइजेशन कर रही है उसकी वजह हो सकती है, जो ऑर्गेनाइजेशन में बिज़नेस कम हो गया है उसके बाद लोगों को निकाला जाता है, वो वजह हो सकती है। तो ये सारी किस्में हैं इनवॉलंटरी की। इनवॉलंटरी का मतलब ख़ास मतलब ये है कि कोई जाना नहीं चाह रहा लेकिन वो काम करना चाह रहा है, लेकिन आप उसको ऑर्गेनाइजेशन उसको नहीं रख पा रही और उसको निकाल दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन से। दूसरी किस्म वॉलंटरी एग्ज़िट की है, जो कि वॉलंटरी एग्ज़िट वो है जो कि इंडिविजुअल्स ख़ुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते हैं और किसी और जगह उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वो उस तरफ जा रहे होते हैं। वो बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी सूरत में हो सकती हैं, हायर ग्रेड की सूरत में, हायर पे की सूरत में, मुल्क छोड़ के जाने की सूरत में, उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने की सूरत में, कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो वॉलंटरी एग्ज़िट में होती है, जो कि वॉलंटरीली लोग ख़ुद ब खुद वहाँ से जाना चाह रहे होते हैं। तो उसकी भी किस्में होती हैं। और तीसरी किस्म जो है वो है रिटायरमेंट हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन से। जो रिटायरमेंट का सिलसिला है वो ये है कि ऑफ़ कोर्स रिटायरमेंट की एक एज है। ज़्यादातर मुल्कों में और ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में 60 साल ही रिटायरमेंट की एज होती है, और उसके साथ ही लोग जो हैं वो उसके बाद उनको या तो कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया जाता है, उसकी अरेंजमेंट की जाती है, या फिर उनका जो ऑर्गेनाइजेशन में जो उनकी एंगेजमेंट है उसका कुछ सिलसिला बढ़ा दिया जाता है। ये ख़ास तौर पे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, और लेकिन उनकी भी पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है। ज़्यादातर जो सरकारी इदारे हैं उनके अंदर तो 60 साल फ़िक्स एक डेट है जिसके ऊपर वो रिटायर हो जाते हैं लोग, और फिर उसके बाद जो भी उनका सिलसिला करना चाहें। तो ये एग्ज़िट प्रोसेस, जो एग्ज़िट के जो ट्रिगर्स हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं। जो एग्ज़िट प्रोसेस को ट्रिगर कर देते हैं वो यहाँ से। अब हम जो देखेंगे वो ये है कि जो एचआर के ख़ास तौर पे एचआर के लोग हैं उनके अंदर नॉलेज का लेवल क्या होना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें उनको पता होनी चाहिए, और अगली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि उनकी उस पता होने की लेवल पे, नॉलेज के लेवल पे कॉम्पिटेंसीज़ क्या-क्या होनी चाहिए, ताकि वो इस एग्ज़िट प्रोसेस को लेस कम्बरसम बनाएँ और मोर इंगेजिंग बनाएँ, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी किस्म का ताकि इशू ना क्रिएट हो जब वो ये एग्ज़िट प्रोसेस चल रहा हो उनके अंदर। तो जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई अभी, एक तो नॉलेज और दूसरी कॉम्पिटेंसीज़ क्या होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के एचआर के ख़ास तौर पे लोगों के अंदर। तो पहले हम देखते हैं कि उनको इल्म किस चीज़ का होना चाहिए, नॉलेज क्या-क्या उनके अंदर होनी चाहिए। एक तो ये कि टाइप ऑफ इनवॉलंटरी और वॉलंटरी एग्ज़िट्स उनका पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी टाइप्स हैं, जो कि मैंने शुरू में बताया आपको। ख़ास तौर पे इनवॉलंटरी के हवाले से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पता होना चाहिए मिसकंडक्ट्स हैं या डाउन साइजिंग है या राइट साइजिंग है, और इस तरह वॉलंटरी के हिसाब से भी उनको पता होना चाहिए। फिर रीज़न्स फॉर एग्ज़िट्स, कोई छोड़ के जा रहा है, ख़ुद से छोड़ के जा रहा है तो उसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं, ज़्यादा बेहतर जॉब मिल रही है या उसको कोई इशू है, परफॉर्मेंस के इश्यूज़ हैं, व्हाटएवर जो भी इश्यूज़ हैं उनके हवाले से उनको पता होना चाहिए कि रीज़न्स क्या हैं। फिर टर्मिनेशन एंड एग्ज़िट पॉलिसीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या-क्या पॉलिसीज़ हैं, इस ख़ास इशू के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन क्या जो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या कहती हैं कि वो किस तरह से होगी।
फिर प्रोसेस ऑफ टू एडमिनिस्टर एग्जिट्स एंड रिटायरमेंट्स, जो प्रोसेस है उसके बारे में इल्म होना चाहिए कि अगर किसी का इनवॉलंटरी या वॉलंटरी एग्ज़िट हो रहा है या रिटायरमेंट हो रही है तो उस प्रोसेस को कितनी जल्दी शुरू हो जाना चाहिए, आपको कब पता होना चाहिए, और उसकी जो बैकअप है वो कैसे आपने हैंडल करना है और उसको एडमिनिस्टर कैसे करना है। मतलब उसके अंदर आपकी जो उनकी पे का स्ट्रक्चर है या जो उनकी जो उनकी बेनिफिट्स हैं उनको आपने किस तरह से हैंडल करना है। फिर एथिकल, लीगल और प्रोफेशनल कंसिडरेशंस क्या होनी चाहिए। ये बड़ा एक मज़े की चीज़ है, बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस इसके ऊपर बात करती हैं, लेकिन एथिकल इश्यूज़ के ऊपर भी बात करनी चाहिए कि वो एथिकल है भी कि नहीं जो आप उसको इनवॉलंटरी एग्ज़िट दे रहे हैं, और जो वॉलंटरी एग्ज़िट भी हो रहा है उसके अंदर भी एथिकल कंसिडरेशंस क्या हैं ऑर्गेनाइजेशंस की। लीगली आप किस तरह से बाउंड होते हैं, किसी बड़े बाद में लीगल मसले में ना फंस जाएं आप कभी किसी को ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मैंने भी ऑर्गेनाइजेशंस में इसी तरह से हैंडल भी किए हैं चीज़ों को और फिर बाद में प्रोसेस को ठीक भी किया है कि बाज़ औक़ात आप किसी इंडिविजुअल को ऐसे निकाल देते हैं और बाद में वो जाके कोर्ट में केस कर देता है और फिर वो केस भुगती रहती है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ज़रूर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखना है कि अगर आप किसी को निकाल भी रहे हैं तो उसकी तमाम लेबर लॉज के थ्रू और तमाम जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू किस तरह निकालने का जो तरीक़ाकार है, फैक्ट्री एक्ट के थ्रू किस तरह निकालने का तरीक़ाकार है, वो तमाम आपको पता होने चाहिए। और बाज़ औक़ात हम ये भी HR वाले लोग सोचते हैं कि ये लीगल वालों का काम है। ज़रूर लीगल वालों का काम है, लेकिन लीगल वालों का काम उस वक्त शुरू होता है जब आप किसी मसले में फंस जाते हैं। आप उनसे पहले ही इंफॉर्मेशन ले लें, आप उनसे पहले ही कोई ना कोई गाइडलाइन ले लें और उनको इन्वॉल्व कर लें पहले ही अपने तमाम इस प्रोसेस के अंदर, ताकि बाद में ज़्यादा बड़े इश्यूज़ क्रिएट ना हो। उसके बाद प्रोसीजर्स फॉर कंडक्टिंग एग्ज़िट इंटरव्यू ज़रूर करना चाहिए कि अगर कोई भी जा रहा है वॉलंटरी बेसिस पे ख़ास तौर पे कि उसको क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से वो जा रहा है। बाज़ औक़ात किसी ऐसी इन्वायरमेंट में आप बैठते हैं एग्ज़िट इंटरव्यू करते हुए तो बहुत सारी रिवीलिंग इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है जो कि आपको आइंदा के लिए ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने में मदद देती है। तो एग्ज़िट इंटरव्यू ज़रूरी है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर आउट प्लेसमेंट के अगर उसको आप किसी एक जगह से दूसरी जगह प्लेस भी कर रहे हैं या उसको ज़रूरत होगी आपसे मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स की, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसकी आपके पास पड़ी हुई हैं, उस हवाले से भी आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या क्या ज़रूरी हैं जो उसकी फ़ाइल में जो आपके पास रह जाएगी ज़रूरी होंगी डॉक्यूमेंट्स, और उसको क्या क्या ज़रूरत होगी जो कि आज जब वो यहाँ से चला जाएगा तो उसके लिए क्या ज़रूरत होगी। मेथड्स ऑफ एनालाइजिंग एग्ज़िट इन्फॉर्मेशन, तो वो भी पता होना चाहिए आपको कि जो एग्ज़िट इन्फॉर्मेशन है उसको एनालिसिस उसका किस तरह किया जाए। आपके पास पिछले 5 सालों में, 1 साल में, 2 सालों में जो भी टाइम पीरियड आप मेजर करते हैं उसमें जितने लोग छोड़ के गए उनको क्या उनका एनालिसिस कि वाई पीपल आर लीविंग बिकॉज ऑफ दिस, तो वो एनालिसिस एनालिटिकल एबिलिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। देन उससे अगला क्या है कि लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू एम्प्लॉय टर्मिनेशन, जो रिक्वायरमेंट्स हैं रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, अगर आप किसी रेगुलेटरी बॉडी से ताल्लुक़ रखते हैं या आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी रेगुलेटरी बॉडी की है, बाज़ औक़ात कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं जो कि बाद में आके चेक करती हैं, उनकी कंप्लाइंस के इश्यूज़ होते हैं कि अगर आपके लोग छोड़ के जा रहे हैं तो क्यों छोड़ के जा रहे हैं उसका डाटा रखें, तो वो आपके पास डाटा होना चाहिए। देन क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग द इम्पैक्ट ऑफ टर्मिनेशन, रिटायरमेंट्स एंड एग्जिट्स, तो आपका जो इम्पैक्ट है इसका बिजनेस इम्पैक्ट भी होता है, इसका ही पता होना चाहिए आपको कि अगर कोई लोग छोड़ के जा रहे हैं, टर्मिनेशंस हो रही हैं, एग्ज़िट हो रहे हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, रिटायरमेंट, तो उससे आपकी जो इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी बिज़नेस एनवायरनमेंट पे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे, वो क्या पड़ेगा, तो वो भी इल्म होना चाहिए। इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस, और आपको HR के ख़ास तौर पे लोगों को ये पता होना चाहिए, बहुत सारे नेटवर्क्स बने हुए हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं, तो आपके पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं जो कि एग्ज़िट के हवाले से ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉय करती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में उनके प्रोसेसेस के अंदर, तो जो बेहतर है वो चीज़ आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। मार्केट ट्रेंड्स फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज़, जो मार्केट ट्रेंड्स चल रहे हैं बाकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, अगर आप IT में हैं तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किस तरह से हो रहा है, अगर आप हॉस्पिटैलिटी में हैं तो सीमेंट इंडस्ट्री में कैसे हो रहा है, ऑटो इंडस्ट्री में कैसे हो रहा है, या बैंकिंग इंडस्ट्री में कैसे, तो एक दूसरे की अक्रॉस द इंडस्ट्रीज़ पता होना चाहिए कि वहाँ पे किस तरह से
ایگزٹ ہوتے ہیں. اسٹریٹجیز ٹو منیمائز ایگزٹ ریٹ اینڈ مینیج ریڈنڈنسیز. تو اس کے اوپر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ بہت سارے لوگ ایگزٹ ہو رہے ہیں, کون سے موسم میں ہوتے ہیں, کون سے خاص موقع پہ ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دین میتھڈس ٹو ریویوئنگ HR پالیسیز ان ریلیشن ٹو ایگزٹس. تو آپ کو اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی جو پالیسیز ہیں کیا وہ رینیو ہونے والی ہیں, ریویو ہونے والی ہیں, اس کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے. اور آخری تو یہ خیر ہو گیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ وہ ہیں جو کہ آپ کو علم ہونا چاہیے. ایک HR کے پروفیشنل کو مختلف لیولز پہ یہ ہوتا ہے, ضروری نہیں کہ جب آپ سٹارٹ کریں HR کا پروفیشن تو وہی چیزیں صحیح پتہ ہوں, آہستہ آہستہ گرو کرتے ہوئے آپ ان چیزوں کو بھی پتہ کریں. تو لیکن یہ بیسک چیزیں ہیں جو کہ HR کے لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے ایگزٹ کے حوالے سے, لوگوں کے چھوڑ کے جانے کے حوالے سے, جو لوگوں میں جو لوگ ٹرن اوور ہوتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اس کے حوالے سے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر پتہ ہونی چاہیے. اب کمپیٹنسیز کیا ہیں, واٹ ٹو ڈو. کمپیٹنسیز جو انڈیویجول کے اندر ہونی چاہیے, ایڈمنسٹر ایگزٹ پروسیس اکارڈنگ ٹو آرگنائزیشن پالیسی. اس کا یہ علم سے اب آگے یہ اسکل ہونی چاہیے آپ کے اندر کہ اس کو ایڈمنسٹر پراپر طریقے سے کر سکیں, اس کو ڈرافٹ کر سکیں, ڈاکومنٹیشن اس کی پراپر کر سکیں جو کہ ضروری ہیں. کل کو وہ بندہ دوبارہ بھی ہائر ہو سکتا ہے, یا دوبارہ اگر آپ کی پالیسی ایسی ہے کہ دوبارہ اس کو ہائر ہو سکتا ہے, یا بعض اوقات کوئی لیگل ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں لیٹر. تو ایوری ون اکراس دا بورڈ, چاہے کوئی والنٹری جا رہا ہے, انوالنٹری جا رہا ہے, ریٹائرمنٹ کی صورت میں جا رہا ہے, تو ان تمام لوگوں کی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے. اور انفارمیشن پرووائڈ انفارمیشن ٹو امپلائیز آن ایگزٹ پالیسیز. تو جو لوگ ابھی کام کر رہے ہیں, جب آپ اورینٹیشن کرتے ہیں, آن بورڈنگ کرتے ہیں, تو اس دوران ان کو آپ کو پتہ رکھنا چاہیے, ان کو بتاتے رہنا چاہیے کہ ہماری پالیسیز کیا ہیں, جب آپ ایگزٹ ہوں گے تو ہماری کیا پالیسیز ہوں گی, آپ کے یہاں سے چھوڑ کے جانے کے حوالے سے کیا پالیسیز ہوں گی, تاکہ بعد میں ان کو کوئی شوق نہ ہو. مینٹین کمپریہنسو ریکارڈ آف امپلائیز ایگزٹ. یہ جو ایک اسکل ہے یہ بھی ایک کمپیٹنسی ہے کہ آپ کو کمپریہنسو ریکارڈ رکھنا ہے کہ کون کب چھوڑ کے گیا. بعض اوقات آرگنائزیشنس کا ریکارڈ کیپنگ بڑی خراب ہوتی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار یہ بندہ ہمارے پاس تھا یا نہیں تھا. اب تو آف کورس ERP سسٹم, SAP سسٹم, اوریکل کے سسٹمز جو ہیں بہت ایڈوانس لیول پہ ہیں. ایون سو مچ سو آپ ایکسل کے اندر بھی یہ چیزیں صحیح رکھ سکتے ہیں, اس کے اندر بھی بنایا جا سکتا ہے. لیکن آپ کا MIS سسٹم یا آپ کا جو HRIS سسٹم ہے, اگر وہ اس پہ کام کر رہے ہیں, اگر آپ نے ہائر گریڈ کا کوئی سسٹم اپلائی کیا ہوا ہے, سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کو یوٹیلائزیشن آپ کی کیسے, اور اس کے اندر ڈیٹا مینجمنٹ آف کورس آپ نے کرنی ہے. پھر کمیونیکیٹ اینڈ کوچ پالیسیز ٹو اسٹیک ہولڈرس. جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کمیونیکیشن ان کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ کی ایگزٹ کی پالیسیز کیا ہیں, اور اس کے حوالے سے ان کو کوچ بھی کریں کہ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کو نکالا جا سکتا ہے, یا آپ ان وجوہات کی وجہ سے نکالے جا سکتے ہیں, یا اگر آپ نے خود چھوڑ کے جانا ہے تو تمام چیزوں کی آپ کی اسکل ہونی چاہیے. سپورٹ امپلائیز سپروائزرز ان مینیجنگ. تو اچھا, اب یہ تو HR کا سلسلہ تھا. اب جو ان کے اپنے سپروائزرز ہیں, لائن مینیجرز ہیں, ان کو بھی آپ کو کوچ کرنا ہے, ان کو سپورٹ بھی کرنا ہے کہ اگر آپ کے اسٹاف میں سے کوئی لوگ چھوڑ کے جائیں گے تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, اور اگر چھوڑ کے جائیں گے تو آپ نے کب ان کو کوچ بھی کرنا ہے. ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا کوئی امپلائی چھوڑ کے جائے گا تو کیسے انہوں نے اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے. Analyze information provided for exit cases for reporting and verification purposes. یہ بھی انہیں انالیسس کے سلسلے میں آتا ہے. Then conduct exit interviews. اس کا آپ کو کمپلیٹ کمپیٹنسی ہونی چاہیے کہ آپ نے کس طرح سے ایگزٹ انٹرویوز کنڈکٹ کرنے ہیں, اس وقت انوائرمنٹ کیسی ہونی چاہیے تاکہ آپ بہتر انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر سکیں اپنے جو چھوڑ کے جانے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ. اسی طرح جو اگلے پوائنٹس ہیں اس میں امپلائیز کو ریگولیشنز اینڈ اگینسٹ کمپٹیشن اینڈ ڈسکلوجر. تو ان کو انفارمیشن دینی چاہیے, ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے امپلائیز کو آن ریگولیشن اگینسٹ کمپٹیشن ڈسکلوجر. کوئی انہوں نے ڈسکلوز کرنی ہے انفارمیشن کے لیے, خاص طور پہ ایسے لوگ جو کہ سیلز سے متعلقہ ہیں, پروڈکشن پروسیس سے متعلقہ ہیں, اور جو مارکیٹنگ سے متعلقہ ہیں, اکاؤنٹ سے متعلق, جن کے پاس سینسٹیو انفارمیشن ہوتی ہے, اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ان سے نان ڈسکلوجر ایگریمنٹس کس طرح سائن کروانے ہیں, اور اس کے بعد ان کی کیا کیا امپیکٹس ہو سکتے ہیں. انفارم ایگزٹنگ
امپلائیز آف اویلیبل اسسٹنس اینڈ آپشنس فار الٹرنیٹ امپلائمنٹ. تو اگر آپ خاص طور پہ ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں یا رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے لوگوں کو اس طرح سے انفارم کرنا ہے. مجھے ایک یاد ہے ایک آرگنائزیشن تھی, UN کی آرگنائزیشن تھی, دے ہائرڈ اس سم ٹائم اگو ٹو ٹرین دیئر پیپل بیکاز ان کا پروجیکٹ ختم ہو رہا تھا, تو وہ سارے لوگوں کو ریڈنڈنٹ ہو جانے تھے سارے لوگ, تو انہوں نے ہمیں امپلائی کیا کہ ہم ان لوگوں کو جاب سرچ میں ہیلپ کریں. ٹھیک ہے, تو چونکہ ہم نے بک لکھی ہوئی ہے جاب سرچ کے حوالے سے, تو اس پہ انہوں نے ہمیں امپلائی کیا کہ ہم ان کو ٹرین کریں کہ یہ یہاں سے تو جا رہے ہیں تو ان کو اچھی جاب اپرچونیٹیز کسی اور جگہ مل جائیں. ڈاکومنٹ ایگزٹ انٹرویو فیڈ بیک, ایگزٹ انٹرویو کا فیڈ بیک کو ڈاکومنٹ کس طرح سے کرنا ہے, اس کی کمپیٹنسی. مینٹین پروفیشنلزم انٹریکشن ود ایگزٹنگ امپلائیز ٹو اپ ہولڈنگ آرگنائزیشن. تو آرگنائزیشن کی جو ریپوٹیشن ہے اس کا بھی بڑا خیال, کہ لوگ چھوڑ کے جائیں تو بعد میں آپ کے برا بھلا نہ کہیں آپ کو کہ یار, اور لوگوں کو برا بھلا نہ جا کے بتائیں کہ یار وہ آرگنائزیشن جو ہے بڑی بدتمیز ہے, وہ ہمیں جب چھوڑ کے جاتے ہیں تو پھر متھے پہ آنکھیں رکھ لیتے ہیں اور بڑا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم وہاں پہ امپلائی تھے بھی کبھی کہ نہیں تھے. تو جاتے ہوئے بھی لوگوں کو ایک اچھی فیل آنی چاہیے, تو اس سے ریپوٹیشن آرگنائزیشن کی, اگر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو بالکل جائیں, لوگوں کا رائٹ ہے, اپنی رائٹ ہے اپنے کیریئر کو کرنے کا. آپ کی چیزیں پوری ہونی چاہیے, وہ جو اوپر والی اسکل ہے نان ڈسکلوجر کی, اور پلس ان کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ ہوتا ہے کہ تاکہ ٹائم پہ ان کو تمام ان کی چیزیں مل جائیں, ان کو اپنی جو کلیئرنس ہے وہ کروانے میں پرابلم نہ ہو, ان کا پروویڈنٹ فنڈ ہے, ان کی گریجوٹی ہے, ان کی چھٹیاں ہیں, وہ تمام چیزیں اچھے طریقے سے ان کو مل جانی چاہیے. ان کو لیٹر دینا ہے, ان سے فون لینا ہے, ان سے گاڑی ان کو بیچنی ہے یا ان سے لینی ہے واپس, تو وہ تمام چیزیں وہ دیں. اب مجھے یاد ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اتنے بعد میں تنگ ہو جاتے ہیں آرگنائزیشن سے کہ میں چھوڑ کے گیا تھا اور مہینے ہو گئے, 2 مہینے ہو گئے, مجھے کلیئرنس ہی نہیں انہوں نے ابھی تک دی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے آرگنائزیشن میں, یہ آرگنائزیشن کی ریپوٹیشن اور برانڈ نیم کے خلاف ہوتا ہے. دین اور اس کے اوپر خاص آپ کو, ہوپ فلی آپ یہ کرتے ہوں گے, لیکن اس کے اوپر خاص توجہ بھی کرنی چاہیے اور اس کی آپ کو خاص اسکل ہونی چاہیے تاکہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو وہ سمجھیں کہ نہیں یار ان کو میں نے اپنے ڈیٹا دیا ہوا ہے, ان کے پاس چیزیں ہیں میری اور وہ مجھے ساری چیزیں مل جائیں گی. ریویو ڈاکومنٹیشن ریلیٹڈ ٹو ایگزٹس, اس کو ریویو کرنا آپ کو آنا چاہیے. اینالائز ڈیٹا ریلیٹڈ ٹو دا امپیکٹ آف ایگزٹس, اس کا جو امپیکٹ ہو رہا ہے آپ کی بزنس پہ, آپ کے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر کیا, ان کے بیہیویئر پہ کیا امپیکٹ ہو رہا ہے. لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ان کے لوگوں کا ٹرسٹ خراب ہو رہا ہے, یا لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں بار بار ہماری آرگنائزیشن کو, اور ہماری آرگنائزیشن میں ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں. تو اس کا انالیسس, امپیکٹ کا انالیسس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسے کرنا ہے آپ نے. ڈیولپ انوالنٹری ایگزٹ پالیسیز ان کمپلائنس ود دا لیگل اینڈ ریگولر, یہ آپ کی کمپیٹنسی بڑی ضروری ہے, بیکاز یہ وہ لوگ ہیں انوالنٹری جو چھوڑ کے نہیں جانا چاہ رہے لیکن آپ ان کو نکال رہے ہیں. ان کے بارے میں آپ کو لیگل اور ریگولیٹری جو فریم ورک ہے, جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تاکہ بعد میں آپ کسی مقدمے بازی میں نہ پھنس جائیں آرگنائزیشن کے اندر. ٹھیک ہے. اسٹیبلش گائیڈ لائنس فار ایگزٹ پروسیس, جو پورا مطلب آپ جو سینئر لوگ ہیں HR کے, ان کو گائیڈ لائنس بنانی چاہیے, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ گائیڈ لائنس کیسے بنانی ہے تاکہ اکراس دا بورڈ ہر کسی کو ایک ہی ایگزٹ پروسیس سے گزارا جائے اور کسی قسم کی کوئی بائسنس اور پریجوڈس اس کے اندر نہ ہو. اور اس کے علاوہ کیا چیزیں ہیں کہ انگیج یونینز, اچھا یونینز جہاں جہاں پہ قائم ہیں ان کو بڑا ضروری ہے کہ ان کو انگیج کریں اس ایگزٹ ڈیسیجن, انوالنٹری ایگزٹ ڈیسیجن میں, کیونکہ کچھ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں, نکالے جا رہے ہوتے ہیں. تو یونین کے اگر وہ لوگ ہیں یا لیبر سے متعلقہ ہیں تو یونین والے جو ہیں وہ اس کے اوپر آف کورس پھڈا کریں گے, اس کے اوپر کوئی بات کریں گے کہ جی ہمارے لوگوں کیوں نکالا جا رہا ہے. تو ان کو آپ کو یونینز کے ساتھ پروسیجر جو ہے, یونین کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, یہ پروسیجر بڑا کلیئر اور ڈیفائنڈ پروسیجر ہونا چاہیے. انشور پرفارمنس ریلیٹڈ انوالنٹری ایگزٹ ایڈیر ٹو لیگل, یہ پرفارمنس ریلیٹڈ بھی ہوتے ہیں جہاں پہ بیل کرو لگایا جاتا ہے, یا جن آرگنائزیشن میں فورس رینکنگ ہوتی ہے, یا جن پرفارمنس کی وجہ سے لوگوں کو نکالا دیا جاتا ہے, وہاں پہ یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کی کسی قسم کی کوئی لیگل ریکوائرمنٹ, لوگ جو ہیں وہ بعد میں جا کے آپ کو مقدمہ تو نہیں آپ کے اوپر کر دیں گے, آپ ان کو بڑی ڈاکومنٹس. اس کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس پیپر پورے ہونے چاہیے. پیپر آپ کے پاس, وہ کہتے ہیں کہ پیپر بولتا ہے, تو بعد میں پیپر بولے گا تو وہ آپ کو آپ کی باتیں کوئی نہیں سنے گا, اور آپ کی وہ تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کا جو پیپر ورک ہے دیٹ شوڈ بی اپ ٹو ڈیٹ, کمپلیٹ, اینڈ اٹ شوڈ ہیو ریفلیکشن کہ جی ہم نے تمام پروسیس کرنے کے بعد اس کو بندے کو یہاں سے نکالا ہے, موقع دیے گئے ہیں, اس کو اپنی جو نوکری بچانے کا پورا رائٹ دیا گیا ہے, اس کو کونسل کیا گیا ہے, کوچ کیا گیا ہے, تب یہ آخری سٹیپ لیا گیا ہے. ٹھیک ہے.
Formulate measures and criteria to determine the business, social, organizational impact of all types of exits. یہ جو measures ہیں یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، اس کے اوپر فارمولیٹ کریں کہ کس طرح سے اس کا امپیکٹ ہوگا، ناٹ اونلی آن بزنس بس آن سوسائٹی، آن کمیونٹی پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، آرگنائزیشن پہ کیا امپیکٹ ہوگا. لوگ نکالے جا رہے ہیں تو لوگ جا کے باہر کہاں کام کریں گے، تو ان کو آپ نے ایچ آر کا جو کام ہوتا ہے نا، ایچ آر کے اوپر ہارورڈ بزنس ریویو کے آرٹیکلس بھی ہیں، اس کے اوپر ایچ آر گریپ وائن کے بھی آرٹیکلس ہیں کہ ویئر از ہیومن ان ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ. تو جو ہیومن ان ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ آپ نے رکھنا ہے وہ ان تمام چیزوں پہ رکھنا ہے کہ آپ جتنی زیادہ لوگوں کو کمفرٹ دے سکتے ہیں. ظاہر ہے آرگنائزیشن کا کام ہے لوگوں کو نکالنا بھی ہے. اگر آپ بالکل ہی نیلا کوئی آدمی ہے، سی گریڈر ہے، کبھی کوئی کام ہی نہیں کرتا، اس کو نکالنا تو ہے آپ نے. مطلب آرگنائزیشن کا کام ہوتا ہے کہ اس کو نکالنے میں کوئی حرج نہیں. ہاں لیکن ایچ آر کا کام یہ ہے کہ جب اس کو نکال رہے ہوں تو اس سے پہلے اس کو موقع تمام پرووائڈ کر دیں. ہیومن سائڈ آپ اپنی ضرور اوپن رکھیں تاکہ اس کو موقع ملے، اس کو اپرچونٹی ہو کہ وہ اپنا کیس بھی بتا سکے. اور پھر بھی اگر وہ نہیں کر رہا تو دین آف کورس اٹ از یور رائٹ آلسو ٹو فائر دا پرسن، ٹو ایگزٹ دا پرسن، بٹ گریسفلی. Identify business process redesign, job redesign, training, reskilling and other opportunities to minimize exits. تو یہ آپ کو کمپیٹنسی ہونی چاہیے کہ اگر آپ ان ایگزٹس کو روکنا چاہتے ہیں، منیمائز کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا لوگوں کی جاب کو ری ڈیزائن کرنا ضروری ہے، لوگوں کو سمجھانا ضروری ہے، لوگوں کو اس پروسیس کو ٹریننگ کرنا ضروری ہے، کوچنگ کرنا ضروری ہے، ری اسکلنگ کرنا ضروری ہے. یہ تمام چیزیں ہیومن سائڈ پہ آتی ہیں. ڈیولپ ایچ آر اسٹریٹجیز ٹو منیمائز امپیکٹ آف ایگزٹ. جو امپیکٹ ہے ایگزٹ کا اس کے لیے اسٹریٹجیز بنائیں. بس اسٹریٹجیز کیا ہو سکتی ہیں کہ آپ جو لوگ رہ گئے ہیں ان کو کوچ کر سکیں، ان کو ٹرسٹ دے سکیں، کانفیڈنس دے سکیں. اور آرگنائزیشن میں جو لوگ نکالے جا رہے ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ نکالا گیا تو کیا خاص وجہ تھی. تو انفارمیشن، کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ کہ پتہ چلے لوگوں کو کہ اگر کام نہیں کریں گے تو نکالے بھی جا سکتے ہیں. ایڈوائز سینئر لیڈرشپ آن کمیونیکیشن آف ایگزٹ ڈیسیژن. سینئر لیڈرشپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے. بعض اوقات صرف سینئر لیڈرشپ بھی جو ہے وہ ایچ آر کے اوپر چھوڑ دیتی ہے کہ جی ادھر جاؤ، تو ادھر جا کے تو میں ان سے پوچھو کہ کیا ہونا. تو سینئر لیڈرشپ کو بھی اسی طرح اونرشپ بھی لینی چاہیے اور سینئر لیڈرشپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے لوگوں کو جب اگر نکالنا ہے تو ہم نے ساروں نے اس کو اون کرنا ہے اس ڈیسیژن کو. ریویو انڈسٹری بیسٹ پریکٹسز ٹو ایگزٹ پالیسیز. یہ بڑا ضروری ہے کہ ریویو کریں. اور اس کے بعد آخری چیز کیا ہے کہ مینیج ریگولیٹری باڈیز اینڈ ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرس پرسیپشن فالوئنگ انوالنٹری ایگزٹس. تو ان کی جو پرسیپشن ہے اس کو بھی مینیج کرنا آنا چاہیے آپ کو. یہ اسکل ہے، خاص اسکل ہے ایچ آر کے لوگوں کے اندر کہ جو ریگولیٹری باڈیز ہیں یا ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہیں، بورڈ ہے، گورننگ باڈی ہے، وہ اگر سوال پوچھتے ہیں کبھی تو ان کو بتانا آپ کو آنا چاہیے. اور ان کی جو پرسیپشن ہے اس قسم کی خراب ہوئی ہے اگر، تو اس کو ٹھیک کرنا ہے کہ جی ہم اس وجہ سے لوگوں کو نکال رہے ہیں. اور یہ تمام اسی وقت ہو سکتی ہیں جب ایچ آر کے لوگ خاص طور پہ پالیسیز پہ دھیان رکھیں گے، انفورس کریں گے ان پالیسیز کو اکراس دا بورڈ وداؤٹ اینی بائسنس اینڈ پریجوڈس آف اینی سارٹ. اینڈ دین وہ اس کو بہتر طریقے سے کوچ کر سکیں گے، لوگوں کو انفارم کر سکیں گے. ٹریننگز کریں اس کے بارے میں کہ اگر آپ نکل گئے تو ایسا ان وجوہات کی وجہ سے آپ نکل سکتے ہیں. اگر آپ یہ کریں گے تو آپ گرو کر سکتے ہیں، اگر آپ یہ کریں گے تو آپ نکل سکتے ہیں. اچھی باتیں بھی اور بری باتیں بھی. تو جزا اور سزا کی دونوں چیزیں جو ہے وہ بڑی کلیئرلی پتہ ہونی چاہیے. کچھ ریگولیٹری باڈیز کا یہ بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ باقاعدہ بورڈز پہ، نوٹس بورڈز پہ چسپاں ہونی چاہیے. اردو میں، انگریزی میں، آپ کی لوکل لینگویج میں، پشتو ہے وہاں پہ چل رہی، سندھی ہے، بلوچی ہے، پنجاب، جو بھی لوگوں کو سمجھ آتی ہے، تاکہ لوگوں کو موقع اچھا مل سکے. کہ وہ لوگ سارے کام کرنے آتے ہیں، لوگ اچھی خواہش کے ساتھ آتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی بہتر کریں آرگنائزیشنس کے اندر، اچھی آرگنائزیشن کے اندر جا کے. ان کا قطعاً یہ، ہاں چند ایک ہوتے ہیں برے ایسے لوگ بھی، لیکن ان کا قطعاً زیادہ تر لوگوں کا یہ بالکل ارادہ نہیں ہوتا کہ وہ اچھا کام نہ کریں. وہ اپنے کیریئر کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، اپنی فیملیز کو اچھا کرنا چاہتے ہیں. تو وہ اگر ایچ آر والے لوگ ان کو یہ تمام چیزیں اچھے طریقے سے بتائیں گے تو وہ اچھا کنٹریبیوٹ بھی کریں گے اور پروڈیوس بھی اچھا کریں گے. یہ ایک اور بھی ہے خیر، انہانس ایگزسٹنگ پالیسیز ٹو انکریز افیکٹونیس اینڈ الائنمنٹ ٹو آرگنائزیشن ریکوائرمنٹس. تو جو ایگزسٹنگ پالیسیز ہیں ان کو بھی آپ بہتر کریں کہ آپ کی جو والنٹری، انوالنٹری اور ریٹائرمنٹ کا جو پروسیس ہے، جو ایگزٹ کا پروسیس ہے، وہ بہتر سے بہتر ہو سکے. یہ ہماری آج کی پریزنٹیشن تھی، ٹریننگ پروگرام تھا ہمارا جس میں ہم نے ایگزٹ کے پروسیس کے حوالے سے بات کی. بہت شکریہ آپ کا. خدا حافظ.